سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے متعلق اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا اے میرے محبوب، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہنا فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، کہیں فرمایا کہ تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، کہیں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شیرک سے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے اور اپنے بندوں کو نوازتا ہے، رحمت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نیک عمل اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی کرتا ہے، تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لایا، جس نے ایک نیکی کی تو اس کے لیے اس کے مثل 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، یعنی ایک نیکی کا 10 گنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کی مثل 10 نیکیاں اللہ لکھ دیتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو گناہ کرتا ہے، جس نے کوئی گناہ کیا، کوئی گناہ کا کام کیا، تو فرمایا اس کا بدلہ نہیں ہے مگر اسی کی مثل، یعنی کسی نے اگر ایک گناہ کیا تو وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے ایک نیکی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو 3 دوستوں کی کہانی بیان فرمائی، 3 افراد کا واقعہ مشہور حدیث پاک ہے، اس میں یہ ذکر فرمایا 3 دوست تھے جو سفر پر نکلے، راستے میں رات ہو گئی، رات آرام کی نیت سے، ٹھہرنے کی نیت سے وہ ایک غار میں رکے، ایک غار میں ٹھہرے، اور سب نے ارادہ کیا کہ اس غار میں رات گزارتے ہیں اور صبح اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ جب وہ غار میں انٹر ہوئے، غار میں داخل ہوئے، تو ان پر ایک بڑی مصیبت آن پڑی، اور وہ مصیبت یہ تھی کہ غار کے منہ پر ایک بہت بڑی چٹان اوپر سے آ کے گر گئی، اس کو بولتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے۔ تو وہ چٹان جو ہے اوپر سے گری اور غار کے منہ پر آ کے ٹھہر گئی، اور غار کا راستہ بند ہو گیا، اور یہ تینوں کے تینوں غار کے اندر قید ہو گئے، اس غار سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ واقعہ حدیث مبارک میں، حدیث پاک میں موجود ہے، اور یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ذکر فرمایا۔ اب صدیوں پرانی بات ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کی یہ بات ہے، حضور نے اپنے صحابہ کرام کو یہ ذکر فرمایا۔ صدیوں پرانی بات ہے، نہ ٹیلی فون تھا، نہ کوئی اتنا جدید زمانہ تھا کہ کسی کو اطلاع کر سکتے، کوئی آتا ان کو بچاتا، غار سے نکالتا۔ وہ اندر موجود ہیں اور قید ہو گئے۔ بڑی کوشش کی غار سے اس چٹان کو ہٹانے کی، بڑی کوشش کی رستہ ڈھونڈنے کی، لیکن کوئی رستہ نظر نہیں آیا، وہ بالکل مکمل پیک، اور اب ان کو اپنی موت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ کھانا پینا، نہ پانی، نہ کوئی دوسری شے۔ بالآخر ان کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ اب اندازہ لگائیں، اگر ہم بھی اگر غار میں نہیں کہیں ایسے گھر میں قید ہو جائیں اور چابی نہ ہو، باہر سے تالا لگا ہوا ہو، نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہ ہو، وہ تو غار تھا، ہم اگر گھر میں ہی قید ہو جائیں یا ایسی جگہ ہمیں قید کر لیا جائے کہ ہم باہر ہی نہیں نکل سکتے، پھر موت کے سوا کیا نظر آئے گا؟
المختصر یہ کہ ان کو اپنی موت نظر آئی اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگے کہ اچانک ایک دوست نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. ہمارا کوئی نیک عمل ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، جس کو ہم جانتے ہیں، جس کے بارے میں امید ہے کہ یہ میرا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہوگا، تو ہم ایک ایک کر کے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اللہ نے چاہا اس کی رحمت سے کوئی نہ کوئی صورت بنے گی. اب سب نے اپنا اپنا نیک عمل بیان کیا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی. ایک دوست نے کہا کہ اے مولا، تو جانتا ہے کہ میں بہت محنت مشقت کرنے والا شخص ہوں. میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور لکڑیاں کاٹنے کے بعد بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں. میرے 2 بوڑھے والدین ہیں اور میں ان کی بہت خدمت کرتا ہوں. اور حسب معمول میں ایک دن انتہائی گرمی کے عالم میں جنگل سے لکڑیاں کاٹنے گیا اور بڑی مشقت اور محنت کے ساتھ لکڑیاں کاٹی اور پھر واپس آیا، بکریوں کا دودھ نکالا. مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، میں لیٹ ہو گیا. میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور ان ساری بکریوں کا دودھ نکالنے کے بعد میں اپنے والدین کے پاس جاتا، ان کو دودھ پیش کرتا، ان کو دودھ پلایا کرتا. جب تک کہ میں ان کو دودھ نہیں پلا لیتا، نہ میں خود پیتا نہ اپنے گھر والوں کو پلاتا. چنانچہ جب مجھے ایک دن تاخیر ہو گئی اور بکریوں کا دودھ نکالنے میں تاخیر سے پہنچا، میرے بوڑھے والدین سو گئے. میں وہ دودھ لے کر اپنے والدین کے پاس گیا، دیکھا تو میرے والدین سو چکے تھے، لیکن میں نے ان کو نیند سے بیدار نہیں کیا اور ساری رات دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا. ساری رات دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا. جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا. جب تک میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا، نہ میں نے خود پیا نہ اپنے بچوں کو پلایا. اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے. اگر یہ والدین کی خدمت کرنا اور میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میں اس نیک عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. ہمیں یہاں سے راستہ عطا فرما، نکلنے کی صورت عطا فرما، ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما. دوسرے دوست نے بھی اپنا ایک نیک عمل بیان کیا اور اس کے وسیلے سے دعا کی. اس نے کہا کہ یا ارحم الراحمین، تو میرے دلوں کا حال جانتا ہے، تو سب کے حالات سے واقف ہے، تو سب کچھ جانتا ہے. میری ایک کزن تھی، میں اس سے بڑی محبت کیا کرتا تھا اور اس کے بارے میں میرے ارادے درست نہیں تھے. ایک مرتبہ وہ میرے پاس آئی، مجھ سے رقم کا تقاضا کیا. وہ بہت مجبور تھی، مصیبت میں تھی. میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہا اور میں نے اس سے بدکاری کا ارادہ ظاہر کیا اور میں نے یہ شرط لگائی کہ تو یہ کرے گی تو میں تجھے رقم دوں گا. وہ بہت مجبور تھی، مصیبت میں تھی. اس نے اقرار کر لیا، حامی بھر لی. جب میں غلط ارادے کے ساتھ اس کے قریب ہوا، اس کی طرف بڑھا، تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اس نے یہ کہا تو اے اللہ تیرا خوف مجھ پر طاری ہوا. میں گناہ کرنے پر قادر تھا، مجھے کنٹرول تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن اس نے تیرا نام لیا اور تیرا خوف مجھ پر غالب آیا اور میں اس گناہ سے رک گیا، میں اس گناہ کے ارادے سے رک گیا. اے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہے تو میں اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما، ہمیں یہاں سے رہائی عطا فرما. تیسرے دوست نے بھی ایک عمل بیان کیا اور اس نے کہا کہ یا ارحم الراحمین، میرے پاس ایک شخص کام کیا کرتا تھا، اس کی کچھ رقم، اس کی کچھ اجرت میرے پاس رہ گئی.
میں نے اس کی اس رقم کو، اس امانت کو سنبھال کر رکھا، یہاں تک کہ اس کو اپنے کاروبار میں لگایا اور اس سے بڑی برکت ہوئی، اس سے بہت مال بڑھ گیا، مال میں اضافہ ہو گیا، کئی بکریاں خرید لی گئیں، کئی مال مویشی خرید لیے گئے۔ یا ارحم الراحمین، وہ شخص کافی عرصے کے بعد میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ میرے پاس میری تمہاری طرف کچھ امانت تھی، یاد کرو میں نے فلاں دن تمہارے پاس کام کیا تھا، میری کچھ رقم تمہارے پاس رہ گئی تھی، میری کچھ امانت تمہارے پاس رہ گئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، یہ سارا مال مویشی تمہارے اسی رقم کی برکت سے ہے، یہ سارا مال تمہارا ہے، یہ سارا مال تم اس سارے مال کے مالک ہو اور یہ سارا مال تم لے جاؤ۔ اے ارحم الراحمین، میں نے وہ سارا مال اس کو دے دیا اور اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اس مال سے جو کچھ خریدا گیا، جو کچھ برکت ہوئی، جو کچھ اضافہ ہوا، وہ میں نے اس کو دے دیا اور اس کی امانت میں نے خیانت نہیں کی۔ یا ارحم الراحمین، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے اور یہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میں تجھے اس نیک عمل کا واسطہ پیش کرتا ہوں، ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما۔ ہر شخص، ہر دوست جو نیک عمل بیان کرتا، ہر بار بیان کرنے کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی سرک جاتی۔ جب پہلے دوست نے اپنا نیک عمل بیان کیا، چٹان تھوڑی سی سرک گئی، دوسرے نے نیک عمل بیان کیا، چٹان تھوڑی سی سرک گئی، یہاں تک کہ جب تیسرے نے اپنا نیک عمل بیان کیا، چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور وہ تینوں کے تینوں دوست بخیر و عافیت غار سے باہر تشریف لے گئے، بخیر و عافیت غار سے باہر آ گئے۔ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کے نیک اعمال کے وسیلے سے ان کو اس غار سے رہائی عطا فرمائی۔ میرے محترم اسلامی بھائیو، یہ واقعہ حدیث پاک میں آیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کرام میں ذکر فرمایا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان تینوں دوستوں نے اپنا اپنا نیک عمل بیان کیا، اور پہلا عمل کیا تھا؟ والدین کی خدمت کرنا۔ والدین کی خدمت کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور کتنا بہترین عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رہائی بھی عطا فرمائی۔ یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا، یہ ایسا بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ بلکہ یہ علماء نے بیان فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ جیتے جی دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو بہت سے گناہوں کی سزا دنیا میں نہ دے، آخرت میں دے، مرنے کے بعد دے، لیکن والدین کے نافرمان کو اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے فرما بردار کو اللہ دنیا میں صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور اس نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کیا، اللہ نے اس کے نیک عمل کو قبول بھی کیا اور اس کے وسیلے سے والدین کی خدمت کرنے کی برکت سے اس کو نجات بھی عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، ماں باپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ یعنی وہ اولاد کامیابی کے زینے چڑھتی ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ بیٹا جو ہے نا، بیٹا یہ باپ کے سامنے ایسے جیسے غلام، کہ جو کام وہاں سے ملے، جو حکم آقا دے، وہ غلام کو کرنا پڑتا ہے۔ علماء نے یہاں تک بیان فرمایا کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے جیسے کہ غلام، کہ جو بھی حکم ملے شریعت کے مطابق وہ اس پر کرنا لازم ہے۔ تو ماں باپ کی فرما برداری، درجنوں حدیثیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی محبت کی نظر سے، محبت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھنا، صرف دیکھنے کی اتنی برکتیں ہیں۔ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، اپنے والدین پر خرچ کرے، یقین مانے وہ بڑے خوش قسمت ہیں جو اپنے والدین پر خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے، نہ احسان سمجھ کر کبھی کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کرنا ہے اگر آپ اپنے والدین پر خرچ کریں تو، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے
یہ توفیق دی کہ میں اپنے والدین پر خرچ کر رہا ہوں، اللہ اتنا دے گا کہ آپ رکھ رکھ کر بھولیں گے۔ آپ اگر اپنے والدین پر خرچ کرنے والے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، والدین کی بھلائی چاہنے والے ہیں اور ان کو سکھ اور چین دینے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کا بدلہ آپ دیکھیں کہاں کہاں عطا فرمائے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ تو والدین کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، سب جانتے ہیں ماں کا مقام کتنا بلند ہے، اس کے قدموں کو چومنا ایسے جیسے کہ جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ کتنی تکلیفوں کے ساتھ والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ اچھا، ماں کے اندر ممتا ہوتی ہے اور ماں چومتی بھی ہے، چمٹاتی بھی ہے اور اپنی دل کی بات کہہ بھی دیتی ہے۔ بعض اوقات باپ یہ نہیں کرتا، حالانکہ باپ جو ہے نا یہ ہیرو ہوتا ہے بیہائنڈ دا سین، یعنی جس طرح ایک ہیرو ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر اس مسجد میں اگر آپ بیٹھ گئے، صفیں بچھی ہوئی ہیں، آپ اگر بیٹھے تو ہیں، میں اگر بیٹھا بیان شروع کر دیا، یہ اہتمام کرنے والے کون ہیں؟ وہ کیمرے کے پیچھے ہیں، وہ مسجد کے خادمین ہیں جنہوں نے صفائی کی ہے، جناب صفیں بچھائی ہیں، سارا اہتمام کیا ہے، اصل رول ان کا ہے۔ اسی طرح ہماری پوری زندگی میں والد کا رول بڑا اہم ہوتا ہے۔ ماں رزق دیتی ہے، ماں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے؟ یہ باپ ہی تو کما کر لاتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے بیہائنڈ دا سین ہیرو جو بالکل کیمرے کے پیچھے ہوتا ہے، والد کا وہ رول ہوتا ہے۔ بعض اوقات والد اتنا کرتا نہیں ہے، نہ چمٹاتا ہے، نہ جناب پوچھتا ہے، اتنا اپنے دل کی بات کہہ نہیں پاتا جتنا ماں کرتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے باپ کے دل میں محبت نہیں ہوتی، باپ پورے گھر کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور ماں کی جو ممتا بھی ظاہر ہوتی ہے نا، وہ بھی باپ کے کمانے کی وجہ سے ہوتی ہے، پیچھے باپ کی محنت ہوتی ہے، جو پورا گھر خوش ہوتا ہے، پورا گھر خوشحالی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے اور پوری زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ باپ کا کردار اور اس کا رول بھی بڑا اہم ہے۔ تو یہ ماں باپ دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ تو جن کے والدین حیات ہیں، اس سے پہلے کہ وہ گزر جائیں، ان کی خدمت کریں، ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا، اتنا نوازے گا، آپ تصور نہیں کریں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ماں باپ کی پیچھے دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ سنیں کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں کلام کرتے کوہ طور پر جا کر، آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، آپ کی آواز قدرے بلند ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے اللہ پاک کی بارگاہ میں کلام کرنے۔ جب آپ کی آواز بلند ہونے لگی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ اپنی آواز کو نیچے رکھنا، کیونکہ جب تیری آواز بلند ہوتی تھی میں کچھ تعرض نہیں کرتا تھا، وجہ یہ تھی کہ تیری ماں تیرے پیچھے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کی آواز بلند ہوتی ہے، بات کرتے میں آواز بلند ہو جایا کرتی ہے، اس سے مواخذہ نہ کرنا، اس کی پکڑ نہ فرمانا، لیکن اے موسیٰ اب تیرے پیچھے تیری ماں دعا کرنے والی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یار، اللہ کے نبی ہیں، ان کو بھی ان کی والدہ کا فیضان انہی کے صدقے میں ملا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اپنی والدہ کے متعلق، ان کی والدہ کے متعلق ان کا رب ان سے فرما رہا ہے کہ پیچھے تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرنے والی نہیں ہے۔ ماں باپ کی دعا ایسی ہے جو ہر وقت اپنے بچوں پر رہتی ہے اور مصیبت میں کام آتی ہے۔ تو ہم بھی تو ان کی خدمت کرنے والے بنے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ ماں باپ اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظالم ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے اولاد نے، ان کو ناراض نہیں کرنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر والدین ظلم کریں، اگر وہ ظالم ہوں، فرمایا اگرچہ ظالم ہوں، اگرچہ ظلم کرنے والے ہوں، ان کی خدمت کرنی ہے اولاد نے، اصلاح کرنی ہے، ضرور اصلاح کریں۔ اصلاح کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اصلاح بھی ایسے کریں پیار محبت کے ساتھ۔ اگر بالفرض والدین غلط ہیں، غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی اصلاح بھی ایسی کرنی ہے کہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ ہماری بے عزتی کر رہا ہے۔ تو ماں باپ کا مقام و مرتبہ، اور پھر وہ دوسرا شخص، دوسرا دوست جس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور وہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود اس نے صرف اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا، گناہ پر قادر ہونے کے باوجود
اللہ کے خوف سے گناہ کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے اس کے صدقے اس کو رہائی عطا فرمائی۔ یہ بہت مشکل ہے۔ ایک تو ہے بندہ گناہ سے دور ہے، موقع ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا، اب وہ گناہ سے بچ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سامنے موقع ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے پھر گناہ سے رک جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ وہ کر سکتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہو، جس پر اللہ کی رحمت اور توفیق ہو، کہ گناہ کر سکتا تھا تو گناہ کرنے سے رک جائے، صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کا بدلہ اس کو اس طرح دکھاتا ہے جس طرح ان تین دوستوں کو عطا فرمایا۔ اور پھر امانت میں خیانت نہ کرنے والا، تیسرے دوست نے جو اپنا نیک عمل بیان کیا کہ اس کی امانت میرے پاس سالوں تک رہی، جس سے مال بڑھ گیا، مویشی بڑھ گئے، جانور بڑھ گئے، اور اس نے وہ سارا مال اٹھا کر جس کی وہ امانت تھی اس کو واپس کر دیا۔ یہاں تو ہم ہزاروں لاکھوں سینکڑوں روپے کھا جاتے ہیں اور نام تک نہیں لیتے۔ یقین مانے اس کا وبال بہت برا ہے اور بہت بڑا ہے کہ جو کسی کا مال غصب کر لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، امانتوں کو ختم کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اس کا وبال اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتا ہے، اس کا مال برباد ہو جاتا ہے بندے کا۔ لیکن جو امانت میں خیانت نہیں کرتا بلکہ ایمانداری کے ساتھ اس کی امانت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، بھلے سے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کے نیک عمل کے صدقے اس کو مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اگر اس کی نیکی میں اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی، تو نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور اس واقعے سے جو حدیث پاک کا میں نے ذکر کیا، یہ بھی پتہ چلا کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ بندہ اپنے طور پر بڑی ایفرٹ کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے اور وہ مصیبت سے نہیں نکل پاتا، بالآخر وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہمیں دعا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ راتوں کو اٹھ کر تہجد میں ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں آپ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کتنا محبت بھرا فرمان ہے کہ اے میرے محبوب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ تو دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، لیکن مانگنے والے کے دل میں سچائی ہو، صدق کے دل سے خضوع کے ساتھ مانگے، گڑ گڑا کے مانگے۔ ہم تو دعائیں بھی بے توجہی سے کر رہے ہوتے ہیں، انگلیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، دعا کے موقع پر بھی توجہ کہاں ہوتی ہے ہماری؟ آپ مانگیں توجہ کے ساتھ، گڑ گڑا کر دعا مانگیں، پھر دیکھیں کیسی بات بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی ہوتی ہے جو ڈھنگ سے مانگتا ہے، جو دعا کے طریقے سے مانگتا ہے، دعا مانگنے کا جس طرح حق ہے اس حق کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جس کے دعا میں توجہ ہی نہیں ہے، بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے، اور اس طرح دعا مانگ رہا ہے، تو یہ دعا نہیں ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، اور سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کامل توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب بھی آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، بڑی کوشش کر لی نہیں نکل پا رہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں۔ تہجد پڑھنے والوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ رات کے آخری پہر اٹھیں، رات کے آخری حصے میں اٹھیں، یہ مقربین کا وقت ہے، صالحین کا وقت ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہوتے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے روزانہ، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں۔ اور وہ مقربین اللہ کے نیک بندے اور چنیدہ بندے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہوتے ہیں اور وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ تو نیکیاں کریں، اتنی نیکیاں کریں کہ آپ کو گناہ کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں، اور کسی کی امانت میں خیانت نہیں کریں۔
گناہ پر قادر ہونے کے باوجود اگر کبھی ایسا موقع ہے تو اللہ کا نام لے کر اس کا خوف اپنے اوپر طاری کر کے اس گناہ کو چھوڑ دیں اور اپنے والدین کی خدمت کریں۔ آج کے اس واقعے سے جو حدیث پاک میں ذکر ہوا، ہمیں ان باتوں کو سیکھنے کو ملا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔